لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا صلوات برادران ایمانی، بزرگان ملت، اس سے قبل آپ کی خدمت میں جب ذکر اہل بیت کے لیے حاضر ہوا تھا تو میں نے قرآن حکیم کے اسی فقرے کو عنوان قرار دیا تھا، اور اس کے ذیل میں آپ کی خدمت بابرکت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ عزاداری سید الشہداء ہدایت کا وہ چراغ ہے جو قوموں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ آج بھی سلسلہ گفتگو اسی حدیث سے، وہی سلسلہ بیان، وہی گفتگو کے مرحلے، وہی باتیں، لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ بہت سی نازک ترین منزلوں سے گزرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات سے اتنی درخواست ہے کہ اپنی توجہات کو مرکوز رکھیں۔ اگر توجہات کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا تو سلسلہ بیان کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ ایک تسلسل کے ساتھ کچھ بہت برننگ پوائنٹس ہیں، کچھ بہت اہم مرحلے ہیں عزاداری کے عنوان سے، جس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ اپنے بزرگوں کے لیے میں کچھ نہیں عرض کرتا، بفیض مجلس حسین انہوں نے خوب حاصل کیا ہے۔ میں فقط اپنے بچوں کے لیے، آنے والی مستقبل کی نسلوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملا ہے وہ ہم اپنے بچوں تک پہنچا دیں، تاکہ سینہ بسینہ یہ پیغام ظہور حضرت حجت تک چلا جائے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے ہدایت کی سبیل کر دی، اب تم چاہے شکر کرو اور چاہے کفر کرو۔ قرآن کے اس واضح اعلان کے بعد یہ بات آئینے کی طرح روشن ہو گئی کہ ہدایت کا ذمہ دار ہمارا پروردگار ہے۔ ہادیوں کو وہ منتخب کرتا ہے
راہ دکھانے والوں کو وہ معین کرتا ہے، انسانوں کو راہ ہدایت پر چلانے والوں کو وہ معین کرتا ہے، اور راہ ہدایت سے سبیل نجات تک کے راستے وہ ہموار کرتا ہے۔ ہم بندوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہماری جو ڈیوٹی اس نے لگائی وہ یہ کہ ہم جس کو منوائیں اس کو مان لو، ہم جس کے نقش قدم پر چلائیں اس پر چلو، ہم جس کی اطاعت کا حکم دیں اس کی اطاعت کرو، ہم جس کے اتباع کا حکم دیں اس کی اتباع کرو، اس لیے کہ ہمارا رابطہ ہمارے پروردگار سے منقطع نہ ہونے پائے، اور ہمارا رابطہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم ان معصوم وسیلوں سے وابستہ نہ ہو جائیں جس کو اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اور ان معصوم وسیلوں میں امت مسلمہ کے لیے پروردگار نے 14 وسیلے بنائے، اور یکے بعد دیگرے وہ 14 وسیلے آ کر کار ہدایت انجام دیتے رہے۔ انہی وسیلوں کی ایک کڑی کا نام حسین ابن علی ہے۔ جنہوں نے ہدایت کا ایسا دیا جلا دیا کہ اب اندھیروں کی یہ مجال نہیں کہ روشنی کے لشکر پر حملہ کر سکیں۔ اگر ذہن نورانی ہے، دماغ منور ہے، عزائے حسین سے رابطہ ہے، خاک کربلا کی عظمت ذہنوں میں ہے، حسین کے مقدس لہو کا کچھ شعور ہے، تو ہم راہ ہدایت پر گامزن ہو جائیں گے۔ گمراہی کے لشکر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اس راہ ہدایت کے لیے ہمارے پاس جو وسیلہ ہے اس وسیلے کا نام ہے عزاداری۔ یہ عزاداری نہیں ہے، یہ ہدایت کا وہ چراغ ہے کہ جس کے اجالے میں ہم حسینیت کے چہرے کو بھی پہچانتے ہیں اور یزیدیت کی تاریکی سے بھی واقف ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کرنا ہے، ہمیں یزیدیت کے راستے سے الگ ہٹ جانا ہے، اور صرف الگ نہیں ہٹ جانا ہے بلکہ ذکر حسین کی عظمتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنا ہے، اور یزید پلید پر لعنت بھیج کر اس بات کا احساس دلانا ہے کہ پروردگار جو تیرا ہے ہم اس کے ہیں، اور جو تیرا مخالف ہے ہم بھی اس کے مخالف ہیں، جو تیرا مخالف ہے ہم بھی اس کے مخالف ہیں۔ یہ پیغام عزا، یہ مجلس و ماتم، یہ بچھی ہوئی صف عزا، یہ ماتمیوں کے ہجوم، یہ اتنا بڑا مجمع، یہ یا حسین کہنے والے، یہ ہائے حسین کی آوازیں بلند کرنے والے، یہ نالو شیون کرنے والے، یہ آنکھوں میں آنسوؤں کے چراغ جلانے والے، یہ سینے پر ہاتھ مارنے والے، یہ خون بہا کر حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے والے، یہ سب وہ ہیں کہ جو دعائے فاطمہ زہرا کے مستحق ہیں۔ یہ اس دکھیا ماں کی دعا کے مستحق ہیں کہ جس نے کہا کہ پروردگار میرے بچے پر روئے گا کون؟ بی بی نے یہ جو کہا کہ میرے بچے پر روئے گا کون، تو یہ رونے کا مرحلہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کو رونے والوں کی کمی تھی، اس میں خدمت دین کا جذبہ یہ تھا کہ جو میرے بچے پر روئے گا وہ میرے بابا کے دین پر باقی رہے گا، جو میرے بچے پر روئے گا وہ میرے بابا کے دین پر باقی رہے گا۔ اس فقرے میں بھی محبت دین کا ایک سمندر تھا جو بی بی فاطمہ کے لبوں سے جاری ہوا، یعنی دیدار وہ ہے کہ جو حسین پر آنسو بہا رہا ہے، دیدار وہ ہے کہ جو گریہ بر حسین میں مصروف ہے، دیدار وہ ہے کہ جو عزاداری کے قافلے کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس قافلے نے کیا کیا دیا عزیزان گرامی؟ ذکر حسین کا عبادتیں ہماری سمجھ میں آئیں، ذکر حسین کا تقوی ہماری سمجھ میں آیا، ذکر حسین کا ایمان پر گفتگو ذاکر نے کی، ذکر حسین کا قرآن کے مفاہیم ذاکر نے بیان کیے، ذکر حسین کا ذکر آدم کے ساتھ، ذکر حسین کا ذکر نوح کے ساتھ، ذکر حسین کا ذکر ابراہیم کے ساتھ، ذکر حسین کا شریعت محمدی کے ساتھ، ایک ذکر حسین ہے جو پورے دین کے تذکروں کو زندہ کر رہا۔
ایک ذکر حسین ہے جو پورے دین کے تذکروں کو زندہ کر رہا ہے، یہی حسین کا ذکر ہے کہ جو ذکر آدم کا بھی تحفظ کرتا ہے، یہی حسین کا ذکر ہے کہ جو ذکر نوح کا بھی تحفظ کرتا ہے، یہی حسین کا ذکر ہے کہ جس نے ابراہیم کو بھی زندہ رکھا ہے، یہی حسین کا ذکر ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کے تذکرے کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ تو اب ذکر حسین انہیں گوارا نہیں کہ جو قابیل والے ہیں، جو نمرود والے ہیں، جو فرعون والے ہیں، جو ابو جہل والے ہیں، جو ابو لہب والے ہیں، لیکن کربلا نے ان کو اتنا رسوا کر دیا کہ یہ سر عام اپنی وراثتوں کا اعلان نہیں کر پاتے، یہ اپنی وراثتوں کا اعلان نہیں کر پاتے۔ اب یہ چھپ کر وار کرتے ہیں، کبھی حسین کے تذکرے کے سامنے شریعت کو لائیں گے، کبھی حسین کے تذکرے کے سامنے مذہب کو لائیں گے، کبھی حسین کے تذکرے کے سامنے عبادت کو لائیں گے، کبھی حسین کے تذکرے کے سامنے قرآن کو لائیں گے، کبھی حسین کے تذکرے کے سامنے نماز کو لائیں گے، لیکن ناکام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جن چیزوں کو لاتے ہیں وہ سب تو حسینی قافلے کے لوگ ہیں۔ بھئی نماز حسین سے نہیں ٹکرائے گی، قرآن حسین سے نہیں ٹکرائے گا، عبادتیں حسین سے نہیں ٹکرائیں گی۔ نماز یہ کہے گی کہ میرا سجدہ حسین کی وجہ سے باقی ہے، قرآن یہ کہے گا کہ اگر نو کے سنا سے تلاوت نہ ہوتی تو لوگ شعور تلاوت بھول گئے ہوتے۔ عبادتیں یہ کہیں گی کہ میری آبرو حسین کی وجہ سے ہے۔ یہ نہیں ٹکراتی، مگر یہ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش نئی نہیں ہے، یہ نئی نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تاریخی پس منظر کے حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حسین کے مقابلے میں دین کو لانا سب سے پہلے یہ کام خود یزید نے کیا، سب سے پہلے یہ کام یزید نے کیا۔ ہوا یہ کہ جب امام حسین شہید ہو گئے، اسیران کربلا کا قافلہ شام پہنچ گیا۔ شام میں سید سجاد کے خطبوں نے عظمت حسین کے چراغ جلا دیے، لوگوں کے دلوں میں نبی کے نواسے کی عظمت کا پورا احساس ہو گیا۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ روزانہ اس کو بچانے کے لیے یہ چاہا کہ حسین کے تذکرے پر پابندی لگ جائے۔ اب پابندی لگے کیسے؟ پابندی لگے کیسے؟ تو اس نے ایک آرڈیننس جاری کیا، ہر مسجد کے مؤذن کے پاس، ہر مسجد کے پیش نماز کے بعد، کہ دیکھو لوگ نماز کے بعد ذکر حسین نہ کریں، لوگوں کے ہاتھوں میں زبردستی قرآن دے دینا تاکہ وہ بعد نماز تلاوت قرآن کا ثواب حاصل کریں، حسین کی مظلومی کا چرچا نہ کریں۔ قرآن زبردستی دیے گئے، وہ قرآن کہ جو یزید کے دور میں مورخین نے لکھا کہ 15 یا 11 پاروں کی صورت میں تھا۔ قرآن کو 30 پاروں میں کرانے کی بدعت حجاج ابن یوسف نے کی۔ یزید کے دور میں 15 پاروں کی صورت میں قرآن تھا، اس کے الگ الگ جز لکھوائے گئے کہ جب لوگ نماز سے فارغ ہوں تو ایک ایک نمازی کو زبردستی قرآن تھما دیا جائے، ایک ایک نمازی کو زبردستی قرآن تھما دیا جائے تاکہ وہ بعد نماز قرآن پڑھیں، حسین کی مظلومی کا تذکرہ نہ کریں۔ بظاہر ثواب پہنچانے کی چال تھی کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، میں یہ کہوں گا میں تو تلاوت قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، مگر مقصد تلاوت قرآن کی طرف بلانا نہیں تھا، مقصد ذکر حسین سے ہٹانا تھا۔ جس مورخ نے یزید کی اس کوشش کا تذکرہ کیا، اس نے یہ بھی لکھا کہ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، حسین کی مظلومی کا تذکرہ کرتے رہے۔ قرآن نہیں پڑھا، حسین کی مظلومی کا تذکرہ کرتے رہے۔ اب اگر آج ملا ذکر حسین کے سامنے کبھی نماز کو لائے، کبھی قرآن کو لائے، کبھی دین کو لائے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یزید والا کام کر رہا ہے۔ نہ یزید کامیاب ہوا تھا، نہ یزیدی کامیاب ہوں گے۔ حسین کا ذکر کل بھی پوری آب و تاب سے زندہ تھا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایک قوم ہے جو ذکر حسین کو زندہ کیے ہوئے۔ غلط فہمی ہے، بھول ہے لوگوں کی۔ کسی قوم نے حسین کے ذکر کو نہیں زندہ کیا، ایک قوم ہے جس کو ذکر حسین زندہ کیے ہوئے ہے۔
ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کو حسین کے ذکر نے زندہ کیا، ورنہ ہم کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ دیواروں میں ہم چنوائے گئے، قید خانے کی زینت ہم بنوائے گئے، تلوار ہماری گردنوں پر چلی، بچے ہمارے قتل کیے گئے، ہر دور نے ہم کو مارا، ہر دور نے ہم کو ستایا، لیکن آج بھی دنیا کے گوشے گوشے میں ہم جو زندہ ہیں تو صرف عزائے حسین کا معجزہ ہے جو ہمیں زندہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ زندہ آباد۔ بس جب کوئی حربہ کام نہ آیا، تشریف لائیں مولانا شبر صاحب، ادھر آ جائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جب کوئی حربہ کام نہ آیا، عزاداری نہ رک سکی، تو نئی سازش شروع ہوئی عزاداروں کو بدنام کرنے کی۔ آپ کے خلاف بھی سازش ہے، اس دور میں بڑے عروج کے ساتھ چل رہی ہے۔ امسال بھی محرم میں اس سازش کا مشاہدہ خود میں نے کیا۔ ہم نے ماہ عزا شروع ہوا، فرش عزا بچھائی، یا حسین کہنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو ہمارے رونے کا رونا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، یہ کیوں گریہ کر رہے ہیں۔ اب کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، اب وہ ایک ایک سے بتاتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ارے بھائی، جس کو پوچھنا ہوگا رونے والے سے پوچھے گا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تو رونے والا بتائے گا نا، مگر یہ رونے والے کے جھوٹے وکیل بن جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہی نے امام حسین کو مارا ہے، یہی گریہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ الزام رکھا جاتا ہے کہ ہم ہی امام حسین کے قاتل ہیں اور ہم ہی گریہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ غیر مسلمین کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہو تو یہ سوال ان تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اکثر وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم ہی لوگوں نے مارا؟ ظاہر سوال ہوتا ہے، جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ آج اس منبر سے کانو در کے اس عظیم الشان بارگاہ میں مومنین کی موجودگی میں اپنے بچوں کے لیے کچھ تاریخی حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں مارنے والے کون ہیں۔ کیا یہ شیعہ مارنے والے ہیں یا کوئی اور؟ ہم نے سوال کیا، یہ بات اگر کوئی جاہل کہے، کوئی بے پڑھا لکھا کہے، کوئی ایسا آدمی کہے کہ جو مخبوط الحواس ہو، تو ہم کہیں کہ بہکا ہوا ہے، اس کی بات کو ایوائڈ کر دیں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے کو مفکر اسلام کہتے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کے بڑے دعوے دار ہیں، وہ لوگ جن کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں تک رہتی ہیں، جب وہ لوگ اس قسم کی باتیں تحریر کرتے ہیں کتابوں میں کہ انہی نے مارا ہے اور یہی روتے ہیں، تو اب مجھے حیرت ہوتی۔ ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ الزام کیوں عائد کرتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا؟ یہ الزام کیوں عائد کرتے ہیں؟ مجھے پوری تاریخی گفتگو کرنا ہے، لہذا پوری توجہ اس پورے مجمع کی چاہیے۔ آپ یہ الزام کیوں عائد کرتے ہیں؟ جب ہم نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بات اتنی سی ہے کہ امام حسین کو جس لشکر نے قتل کیا وہ کوفے کا تھا۔ ہم نے کہا یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں۔ زیادہ تر کوفے کے لوگ تھے، ورنہ اس فوج میں بصرے کے لوگ بھی تھے، اس فوج میں شام کے بھی لوگ تھے، مگر زیادہ تعداد کوفے والوں کی تھی، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شیعہ قاتل ہیں۔ کیوں بھائی یہ کوفے والے قاتل ہیں، یہ شیعہ کیسے ہو گئے؟ کہ کوفے میں جتنے تھے سب شیعہ تھے۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ کوفے میں علی کی حکومت تھی۔ دلیل کیا پیش کی انہوں نے؟ کہ کوفے میں علی کی حکومت تھی، لہذا کوفے والے سب کے سب شیعہ۔ ہم نے کہا کہ جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے کیا وہاں اسی کا مذہب ہوتا؟ آپ غور فرمائیں، جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے کیا وہاں اسی کا مذہب ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں اسی کا مذہب ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اگر کوفے والے علی کے شیعہ تھے تو اسی کوفے میں علی کے سر پر ضربت کیوں لگی؟ کیا شیعوں نے اپنے آقا کو مار دیا؟
تو ایک زینہ آگے بڑھ کر الزام لگایا کہ علی کے قاتل بھی شیعہ تھے، حسین کے قاتل بھی شیعہ تھے، جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں اسی کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کہا پھر علی سے پہلے مدینے میں ایک خلیفہ اور قتل ہوا، وہاں اس کی حکومت تھی، تو اگر علی کو علی والوں نے مارا تو اس کو اس کے والوں نے مارا۔ آپ غور فرمائیں، پھر اس کا انتقام علی سے کیسا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کہ کوفے میں سب علی والے کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی نے مدینے کو دارالحکومت چھوڑ کر کوفے کو اختیار کیا، اور یہ الزام بھی میرے مولا پر لگایا جاتا ہے کہ علی نے مدینے کا دارالحکومت بدل دیا۔ تو علی کی تو 4 سال حکومت رہی، 4 سال بعد تم پھر لے آتے مدینہ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب سے علی نے مدینے کو چھوڑا، آج کی تاریخ تک مدینہ کبھی دارالحکومت نہیں بنا۔ گویا تاریخ یہ اعلان کر رہی ہے کہ علی جس کو جس حیثیت سے چھوڑ دیں پھر وہ حیثیت کبھی نہیں پا سکتا، وہ حیثیت کبھی نہیں پا سکتا۔ کہ علی نے چھوڑ دیا مدینے کو، کوفے چلے آئے، وہاں سب علی والے تھے۔ لیکن کوفہ کیا علی کے دور میں زمین سے اگایا تھا یا آسمان سے ٹپک پڑا تھا؟ علی سے پہلے بھی تو کوفہ کچھ تھا۔ کوفے کی کیا تاریخ؟ کوفہ کوئی علی کے وقت کا شہر نہیں ہے، رسول اللہ سے پہلے کا شہر ہے۔ اس وقت کوفے والے کیا تھے؟ اب جب ہم نے کوفے کی تاریخ پر نظر ڈالی تو ہمیں یہ تاریخ میں ملا کہ کوفے کی حیثیت دوسری خلافت میں اہم ہوئی، جب سعد بن ابی وقاص اس نے کوفے کو فوجی چھاونی بنایا۔ سعد بن ابی وقاص نے کوفے کو فوجی چھاونی بنایا، تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرے خلیفہ کے دور میں اسلامی حیثیت اختیار کرنے والا کوفہ دوسرے خلیفہ والا تو ہو سکتا ہے، علی والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فوجی چھاونی دوسرے خلیفہ کے دور میں بنا۔ یہ ہے کوفے کا اسلامی آغاز۔ اور جب کوفے میں مسلمان آئے اور جب علی کا دارالخلافہ بنا تو مورخ نے لکھا کہ کوفے کی آبادی 3 حصوں پر تھی۔ کوفے میں جتنا بزنس تھا وہ عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا، کوفے کا پورا مارکیٹ عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا علی کے دور میں۔ اور کوفے کا جو انڈر ورلڈ تھا، ہر جگہ ایک انڈر ورلڈ بھی تو ہوتا ہے، سازشی دھندے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارا کا سارا یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ مورخ لکھ رہا ہے کہ کوفے کا بزنس عیسائیوں کے کنٹرول میں، کوفے کا انڈر ورلڈ یہودیوں کے کنٹرول میں، کوفے میں مسلمان بھی رہتے تھے۔ عقل کے ناخون لو، جس کوفے میں سب مسلمان نہیں ہیں وہاں سب شیعہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ بھئی کوفے میں سب مسلمان ہی نہیں ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو سب کے شیعہ ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو آئیے یہ دیکھیں کہ کوفے والوں نے علی کو مانا کیا۔ ابھی مذہب طے ہو جاتا ہے کوفے والوں کا، مانا کیا؟ علی پہلی بار کوفے تشریف لائے جب دارالخلافہ بنایا، جب کیپٹل بنایا، پہلی بار کوفے تشریف لائے اور پہلی بار جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ میں آئے۔ جمعے کا روز علی نماز پڑھانے آ رہے ہیں، جمعے کا روز علی نماز پڑھانے آ رہے ہیں کوفے کی طرف، مسجد کوفہ کی طرف۔ پوری مسجد کوفہ لوگوں سے بھری ہوئی، مجمع چھلک رہا۔ علی مسجد کے دروازے پر پہنچے، کہا کہ مجھے اندر جانے دو۔ تو جو لوگ دروازے پر تھے انہوں نے کیا کہا کہ تم دیر سے آئے ہو، پہلے آئے ہوتے تو ہم جانے دیتے، ہم پہلے سے آئے ہیں، ہم نے پہلے جگہ لی ہے۔ تو اب علی نے کہا کہ اگر مجھے جانے نہیں دو گے تو نماز کیسے ہوگی؟ کہ تمہارا نماز سے کیا تعلق؟ کہ کون پڑھائے گا نماز؟ کہ تمہیں نہیں معلوم آج خلیفہ وقت نماز پڑھائیں گے، آج خلیفہ وقت نماز پڑھائیں گے۔ تو اب علی نے اپنے سوال کو بدل دیا، کہ خلیفہ وقت نماز پڑھائیں گے، جب وہ آئیں گے تو تم پہچانو گے کیسے؟ کہ جب وہ آئیں گے تو سواری سے آئیں گے، لوگوں کے ساتھ آئیں گے، ہٹو بچوں کے ساتھ آئیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خلیفہ آ رہے ہیں۔
تو جو کوفے والے علی کو پہچانتے نہیں وہ علی والے کہاں سے ہو جائیں گے؟ علی کو پہچانتے نہیں، علی مسجد کے در پر کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اور جب علی پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں جانے دو گے، کہ آج خلیفہ وقت نماز پڑھائیں گے۔ اب اگر یہ کوفے والے شیعہ ہوتے، مجمع کے آخری فرد تک توجہ، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ شیعہ ہوتے تو یہ کبھی یہ نہ کہتے کہ خلیفہ وقت نماز پڑھائیں گے، بلکہ یہ کہتے کہ امام وقت نماز پڑھائے گا۔ یہ کہنا کہ خلیفہ وقت نماز پڑھائیں گے کوفے والوں کے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ شیعہ نہیں ہے، چاہے جو ہوں، چاہے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کرنا ہے کہ کوفے والوں کا مذہب کیا ہے۔ کوفے والوں نے اگر علی کو پہلا امام مانا ہوتا تو ہم انہیں شیعہ مان لیتے، لیکن اگر کوفے والے علی کو چوتھا خلیفہ مان رہے ہیں تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں، کیونکہ کربلا سے لے کر آج تک، دور رسول سے لے کر آج تک کسی شیعہ نے علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانا ہے، پہلا امام مانا ہے۔ شیعوں کی پہچان یہی ہے کہ علی کو خلیفتہ بلا فصل کہتے ہیں۔ ہم نے درمیان میں کسی خلافت کو مانا ہی نہیں نبی کے بعد، ہم نے تو پہلا امام مانا، لیکن کوفے والے خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، چوتھا خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ کوفے والے شیعہ ہوتے تو علی، تاریخ میں یہ جملہ کبھی نہ ملتا کہ علی فرماتے کہ میرا دل چاہتا کہ میں حاکم شام سے دینار و درہم کا سودا کر لوں، میں حاکم شام سے دینار و درہم کا سودا کر لوں۔ یہ دینار و درہم کے سودے کی کیا بات ہے؟ ایک دینار میں 10 درہم ہوتے ہیں۔ علی نے یہ کہا کہ میں اپنے 10 آدمی دے کر شام کا 1 آدمی لینا پسند کروں گا، اور وجہ بھی بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ شام والے جانتے ہیں کہ ان کا حاکم غلط ہے، مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور کوفے والوں سے کہا تم جانتے ہو کہ میں امام برحق ہوں مگر تم میری مخالفت کرتے ہو۔ تو جس کوفے والے کو علی اپنا مخالف کہہ رہے ہیں، تم شیعہ کہنے والے کون؟ ادرک اور میں کہ علی نے انہیں شیعہ نہیں ایکسپٹ کیا تو وہ شیعہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن نہیں، بات ابھی آگے جائے گی، تاریخی تجزیہ آپ کی خدمت میں مکمل حاضر کرنا ہے۔ تو یہ کوفے والے جو علی کے دور میں ہیں، علی کو خلیفہ وقت تو مان رہے ہیں، امام اول نہیں مان رہے ہیں، چوتھا خلیفہ تو مان رہے ہیں، رہبر اول نہیں مان رہے ہیں، خلیفتہ بلا فصل کا اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے علی کے دور میں تو کوفے والے شیعہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوفے میں شیعہ نہیں ہیں، شیعہ اسی کوفے میں مختار ابن ابو عبید اللہ ثقفی بھی ہیں، اسی کوفے میں حبیب ابن مظاہر بھی رہے ہیں، اسی کوفے میں اور دیگر اصحاب امیر المومنین بھی ہیں۔ تاریخ کے ہر دور میں امام کے اصحاب میں اکثریت کوفے والوں کی ہے، لیکن پوری کوفے کی آبادی کو دیکھتے ہوئے تھوڑے سے علی والے ہر دور میں ہیں، ہمیشہ مخالفین زیادہ ہیں۔ یہ کہنا کہ کوفے والوں کا مذہب وہی ہے کہ جو شیعوں کا مذہب ہے، یہ کوئی ایسا انسان کہہ سکتا ہے کہ جس نے تاریخ کبھی پڑھی نہ ہو، جو جہالت کا شکار ہو۔ اب علی کے دور میں تو یہ ہے کوفہ، یہی کوفہ امام حسن کے دور میں آیا۔ اب اس کوفے کا کیا مزاج ہے؟ یہ امام حسن کے دور امامت میں جو 6 مہینے کی حکومت ہے، اس میں یہ کوفہ شیعوں کی ایک پہچان جو ساری دنیا میں پائی جاتی ہے، آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تاکہ میری بات مکمل واضح ہو جائے۔ شیعہ کیسا بھی ہو، کتنا خراب ہو، کتنا گیا گزرا ہو، کتنا گرا ہوا ہو، مگر اپنے امام کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کرتا۔ شیعہ کی کیا پہچان ہے کہ اپنے امام کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کرتا، چاہے جتنا خراب شیعہ ہو، کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے امام کی شان میں کوئی غلط لفظ کہا جائے۔ اور کوفہ وہ ہے کہ جہاں امام حسن کی شان میں گستاخی ہوئی، امام کو کہا گیا کہ اے مومنین کے ذلیل کرنے والے تم پر سلام۔ معاذ اللہ، جو امام حسن کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ سقیفہ والے تو ہو سکتے ہیں، غدیر والے ہرگز نہیں ہو سکتے۔
ان کا غدیر سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کا امامت سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہی کوفہ ہے کہ جس کے لوگ امام حسن کے پیروں سے مسلح کھینچ رہے ہیں، یہی کوفہ ہے کہ جس کے لوگ امام حسن کے پیروں پر تلوار لگا رہے ہیں، یہی کوفہ ہے کہ جس کے لوگ امام حسن سے بغاوت کر رہے ہیں، یہی کوفہ ہے کہ جس کے لوگ معاویہ کے ہاتھوں بکے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کوفے والوں کا مسلک شیعت نہیں ہے، یہ علی والے نہیں ہیں، یہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے۔ اس کے بعد یہی کوفہ جب امام حسین کے دور میں آیا تو اب امام تو مدینے میں ہے نا، امام مدینے میں، اب یہ کوفے والے امام کو خط لکھ رہے ہیں۔ کب؟ جب سوال بیعت ہوا اور امام نے 28 رجب کو اپنا وطن چھوڑ دیا، 3 شعبان یا 4 شعبان کو مکہ معظمہ آ گئے۔ مکے میں کوفے والوں کے 12,000 یا 18,000 لیٹرز امام کو ملے، خط لکھے انہوں نے کہ آپ کوفے آ جائیے، آپ کوفے آ جائیے۔ لیکن جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو 18,000 لیٹرز کی کاپی نہیں ملے گی۔ ہسٹری میں آپ کو جو کاپی ملے گی وہ فقط 7 لیٹرز ہیں۔ مورخ نے یہ تو لکھا کہ 18,000 خط آئے، مگر 18,000 خطوں کی کاپی نہیں، کاپی صرف 7 خطوں کی ہے، جو مقاتل میں بھی ملتی ہے، تاریخ طبری میں بھی ملتی ہے، طبقات ابن سعد میں بھی ملتی ہے۔ وہ 7 خط ہیں کہ جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان خطوں کو پڑھ لیجئے، کوفے والوں کا مذہب سمجھ میں آ جائے گا۔ کوفے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، تھوڑے سے ایسے ہیں کہ جو واقعی علی والے ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ جو علی والی نہیں ہے، حکومت والی ہے۔ کوفے سے جو خط آیا شعبان کے مہینے میں، آخری زمانہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، پہلا خط امام حسین کے پاس آیا۔ خط میں کیا تحریر ہے کہ فرزند رسول آپ پر درود و سلام، ہم نے سنا کہ آپ کو ستایا گیا۔ دیکھیں تاریخ میں یہ خط موجود ہے، ہم نے سنا کہ آپ کو ستایا گیا، آپ اپنا وطن چھوڑ کر کوفے مکے تشریف لے آئے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، ہم لوگ اپنے دین کی زندگی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا انجام آپ کے ساتھ ہو، ہم آپ کے ساتھ ظالموں کے خلاف قیام کریں گے۔ یہ خط ہے۔ اسی کے پیرلل ایک اور خط ہے، 2 خط برابر سے ہیں۔ دوسرے خط میں کیا لکھا کہ فرزند رسول آپ پر درود و سلام، ہم نے سنا کہ آپ کو وطن سے بے وطن کر دیا گیا، آپ فکر نہ کریں، آپ کوفے چلے آئیں۔ کوفے میں موسم بڑا پربہار ہے، نہریں جاری ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، درخت میووں سے لدے ہوئے ہیں، باغوں میں فصل اچھی ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں، آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ دونوں خطوں کے فرق کو پہچانا، ایک خط میں دین کی بات ہے، بیعت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، ایک خط میں دریاؤں کی بات ہے، باغوں کی بات ہے، نہروں کی بات ہے، میووں کی بات ہے۔ مزاج سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک خط لکھنے والا دین کو دوست رکھتا ہے، دوسرا خط لکھنے والا دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ دونوں خطوں میں فرق ہے۔ اس کے بعد آخری 2 خط جو امام حسین کو ملے، آخری خط رمضان کی 10ویں تاریخ کو امام حسین کو ملے، 11ویں رمضان سن 60 ہجری کو امام حسین نے جناب مسلم کو کوفے روانہ کیا۔ 10ویں رمضان سن 60 ہجری امام حسین کو ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ فرزند زہرا آپ آنے میں تاخیر نہ کریں، ہم نے کوفے کے گورنر کے پیچھے نماز پڑھنا ترک کر دی، اس لیے کہ جو ظالم ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کی اقتداء میں ہم لوگ نماز جماعت ادا کر سکیں، ہماری عبادت کے صحیح طریقے معین ہو سکیں۔ یہ ایک خط، اور اسی کے پیرلل جو 10ویں محرم کو دوسرا خط ملا، اس میں لکھا تھا کہ فرزند رسول آنے میں تاخیر نہ کریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہار کا موسم خزاں میں بدل جائے، کہیں ایسا نہ ہو نہریں خشک ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو دریا خشک ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ درخت میووں سے خالی ہو جائیں، آپ کو کوفے میں زحمت اٹھانا پڑے، لہذا آپ موسم بہار میں آ جائیے۔ اس آخری 2 خطوں میں بھی 2 مزاج جھلک رہے ہیں، ایک دنیا والا مزاج ہے، ایک دین والا مزاج ہے۔ ایک خط میں وہی درختوں اور باغوں کی بات ہے، ایک خط میں عبادتوں کی بات ہے، نماز جماعت کا تذکرہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 2 طرح کے لوگوں نے خط لکھے۔
اب آپ 10 خط پہچان لیے تو بات واضح ہو جائے گی. پہلا خط جس میں عبادت کی بات ہے، دیداری کی بات ہے، اس کے نیچے جب ہم نے 10 خط پڑھے تو اس 10 خط میں حبیب ابن مظاہر کا نام تھا، ہانی ابن عروہ کا نام تھا. اس میں حبیب ابن مظاہر کا نام ہے، ہانی ابن عروہ کا نام ہے، مسلم ابن اوسجہ کا نام ہے. اور دوسرا خط جس میں باغوں اور نہروں کی بات ہے، اس کے نیچے جو 10 خط پڑھے تو اس میں حسین ابن نمیر کا نام ہے، شبس ابن ربعی کا نام ہے، سنان ابن انس کا نام ہے. دونوں خط لکھنے والے کربلا میں شریک ہوئے. جو دین کا مزاج رکھتے تھے حبیب ابن مظاہر کی صورت میں لشکر حسین میں نظر آئے. جو دنیا کا مزاج رکھتے تھے حسین ابن نمیر کی صورت میں لشکر یزید میں نظر آئے. اب فیصلہ آپ کریے کہ کوفے والوں کا اصل مذہب کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کوفے کا اصل مسئلہ دنیا پرستی ہے، جس کا فیصلہ فرزدق جیسے شاعر نے کر دیا. جب امام کوفے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی. فرزدق سے پوچھا کہ کوفے کے کیا حال ہیں؟ تو فرزدق نے عجب شاعرانہ جواب دیا. کہا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں. پوری دنیا میں شاید کوفہ ایسا شہر ہے کہ جہاں دل کسی کے ساتھ ہوتا ہے، تلوار کسی کے ساتھ ہوتی ہے. آج تو مجھے لگتا ہے ساری دنیا کوفہ ہو گئی. دل کسی کے ساتھ ہے، تلوار کسی کے ساتھ ہے، زبان کسی کے ساتھ ہے، ہاتھ کسی کے ساتھ ہے. زبان سے کہتے ہیں ہم حسین کے مخالف نہیں ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں تو عزاداری کے خلاف. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی حسین کو چاہتے ہیں، لیکن جب کام کرتے ہیں تو یزیدیت کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ کوفے کا مزاج کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. بس آج اور کل میں فرق یہ ہے کہ کربلا سے پہلے کوفی سینہ تان کر چلتے تھے، شہادت حسین کے بعد سر جھکا کر چلتے ہیں. اب اگر پہچاننا ہو کہ کوفے والا کون ہے اور حسین والا کون ہے تو بڑی آسان سی بات ہے کہ جو حسین کی عزا میں ہر طرح سے شامل ہو جائے وہ تو حسین والا ہے. اور جو عزا پر انگلی اٹھائے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں محبت جاگ رہی ہے یزید والوں کی. ورنہ سوچئے کہ جو حسین کا ماتم کر رہے ہیں وہ حسین کے قاتل ہوں، یہ بات خلاف عقل ہے. میں ایک مثال دے دوں تاکہ میری بات بالکل واضح ہو جائے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ شیطان کے کان بہرے، ابھی خبر آئے کہ سڑک پر ایک شخص کا مرڈر ہو گیا. اب خبر آئی تو ہم نے پہلا سوال کیا کہ کون مارا گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑے متقی پرہیزگار آدمی تھے، وہ قتل کر دیے گئے. اب ہم نے دوسرا سوال کیا کہ کس نے قتل کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی قتل ہوگا تو 2 سوال فطری ہیں. کون قتل ہوا، کس نے قتل کیا. دنیا یہ تو کہتی ہے کہ کون قتل ہوا کربلا میں. جب یہ پوچھا جاتا ہے کس نے قتل کیا تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی ہے. اب ذرا غور فرمائیں کہ مظلوم کو سب پہچاننا چاہتے ہیں، نہ جانے کون سی مجبوری ہے کہ ظالم کے چہرے پر پردہ ڈالا جاتا ہے، نہ جانے کون سی مجبوری ہے. تو اب اگر قتل کی خبر آئے، میں نے پوچھا کہ کون قتل ہوا، کا فلاں صاحب، کا کس نے قتل کیا، کا معلوم نہیں. میں نے کانو در کے مومنین سے کہا چلیے ذرا جائے وقوع پر جائزہ لیں، مرڈر پلیس کو دیکھیں. اب جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جوان تھا، جہاں پر قتل ہوا تھا وہاں پر وہ سینہ پیٹ کے رو رہا تھا. دور پر کھڑے کچھ لوگ مسکرا رہے تھے. میں نے مومنین سے کہا کہ میں نے قاتل کو پہچان لیا. ہمارے عامر صاحب نے، ہمارے طاہر بھائی نے پوچھا مثلاً کہ کون ہے قاتل؟ ہم نے کہا یہ جو رو رہا ہے اسی نے قتل کیا، اور وہ جو دور کھڑے ہیں وہ ہمدرد لوگ ہیں. تو اب ان دونوں نے کہا کہ آپ کے دماغ پر کچھ اثر ہو گیا، اتنی گرمی تو گجرات میں نہیں پڑ رہی ہے. ہم نے کہا بھائی کیا اثر ہو گیا، ہم نے کون سی غلط بات کی؟ کہا یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو رو رہا ہے وہ قاتل نہیں ہو سکتا، جو ہنس رہا ہے وہ ہمدرد نہیں ہو سکتا. اب جو 10ویں محرم کو رو رہے ہیں وہ حسین کے قاتل نہیں، جو 10ویں محرم کو خوشی منانے کی بات کر رہے ہیں وہ حسین کے ہمدرد نہیں، وہ حسین کے ہمدرد نہیں.
ایک لمحے کو اور ایک فیصلہ دے دوں اور گفتگو آگے بڑھ جائے۔ مثلا اس مسئلے کو ایک دیہاتی نے بہت آسانی سے حل کر دیا۔ پورا محترم مجمع ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ایک پل کو مان لیں کہ شیعہ ہی حسین کے قاتل۔ ہم نے ایک پل کے لیے یہ تسلیم کر لیا کہ شیعہ ہی حسین کے قاتل۔ قاتل کے مذہب پر بحث ہے نا، نام پر تو کوئی بحث نہیں۔ ہر تاریخ نے لکھا کہ شمر نے قتل کیا، شمر کا نام تو نہیں چھپا ہے۔ یہی بحث ہے کہ شیعہ تھا کہ نہیں تھا، ہم نے مان لیا شمر شیعہ تھا۔ ایک پل کو شمر شیعہ تھا۔ شمر کو کون لایا کربلا؟ عمر سعد۔ ہم نے کہا وہ بھی شیعہ۔ عمر سعد کو کس نے بھیجا؟ ابن زیاد نے۔ ہم نے کہا وہ بھی شیعہ۔ ابن زیاد کو کس نے بھیجا؟ یزید نے کوفے کا گورنر بنایا۔ ہم نے کہا یزید بھی شیعہ۔ یزید کو حکومت کس نے دی؟ اس کے باپ معاویہ نے دی۔ ہم نے کہا وہ بھی شیعہ۔ معاویہ کو شام کی گورنری کس نے دی؟ کہا دوسرے خلیفہ نے۔ ہم نے کہا وہ بھی شیعہ۔ دوسرے خلیفہ کو حکومت کس نے دی؟ کہا پہلے خلیفہ نے۔ ہم نے کہا وہ بھی شیعہ۔ اب شمر سے لے کر وہاں تک سب شیعہ۔ اب جب آج کے شیعہ اپنے بزرگوں پر لعنت کرتے ہیں تو آپ کو کیوں برا لگتا؟ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، لعنت۔ تو اگر آج کے شیعہ اپنے بزرگوں کو برا کہیں تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، لیکن جو آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا تو کوئی رشتہ نہیں قاتلوں سے، مگر آپ کا رشتہ ضرور قاتلوں سے ہے۔ آپ کا رشتہ ضرور قاتلوں سے ہے۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ سب قاتلوں کو چھپانا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں کہ جو قتل حسین میں شریک ہیں، انشاءاللہ کل اگر گفتگو کا موقع ملا تو میں اصل قتل حسین کا پس منظر بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا کل کی مجلس میں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخی حوالے سے گفتگو ہو جائے، اور میرا محترم مجمع جب جائے تو میرے بچے کچھ تاریخی حقائق لے کر اٹھیں۔ جب کتابوں کے حوالے کی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کیجئے، میں بتاؤں گا کہ کون سی بات کس کتاب میں ہے اور کس اہل سنت مورخ نے لکھی ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ساری کوشش یہ ہوتی ہے قاتلوں کو بچا لیا جائے۔ بحث کی جاتی ہے کہ قاتلوں پر لعنت نہ بھیجی جائے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ بحث ہوتی ہے کہ حسین کے قاتلوں کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں، یزید تو قاتل نہیں تھا۔ خود مجھ سے اہل سنت کے عالم دین نے کہا کہ صاحب ہم نے یزید کو تو حسین کے قاتلوں سے نکال دیا، اس کی کوئی خطا نہیں تھی۔ ہم نے کہا آپ صاحب اختیار ہیں، آج آپ نے یزید کو بری کیا، کل انشاءاللہ شیطان کو بھی بری کر دیجئے گا۔ کہنے یہ بات نہیں، آپ بتائیے کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ 1992 میں بابری مسجد ڈیمالش کر دی گئی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ بتائیے دلی کا حکمراں کون تھا؟ کہنے لگے دلی کا حکمراں تو نرسمہا راؤ تھا۔ ہم نے کہا آج تک آپ نے اسے معاف کیا؟ آپ یہی کہتے ہیں کہ وہ چاہتا تو مسجد کو بچا لیتا، جبکہ جیسے ہی مسجد گری اس نے ٹیلی ویژن پر آ کر اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے مسجد گر گئی اور ہم نے بھاجپا کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ نرسمہا راؤ کا ہے۔ اس نے تو سزا بھی دی مسجد گرانے والوں کو، لیکن آپ نے اس کو قاتلوں سے الگ